وګټل. لیکن عزیزانو په ډېره بې شرمي، په ډېره بې حیایي په سرکاري وردیو کې خلک رالل، په وچ زور یې دا الیکشن نتیجه بدله کړه. په دا کې د دې خلکو سره ځینې سیاسي پارټیانې هم ملګري وې. دا ډېره د افسوس خبره ده. ځینې جرنیلان، دا به زه بیا اردو کې م ووایم، ځینې جرنیلان دا ګیله کوي ولې تحریک تحفظ آئین پاکستان والا زموږ متعلق سختې خبرې کوي. موږ د هېڅ جرنیل سره بدي نه ده، زموږ د هېڅ انسان سره بدي نه ده، زموږ د هېڅ عالم دین سره بدي نه ده. لیکن هغه سړی چې د ظالم ملګری په مظلوم کې خېژي، چې هغه ته سلام وراچوي، هغه بې غیرته دی. چې هغه سره روغبند کوي، هغه بې غیرته دی. تاسې عزیزانو د پښتونخوا ملي عوام پارټۍ کارکنان ځان بولئ. زه هم د پښتونخوا ملي عوام پارټۍ کارکن یم. دا اوس ترانه لګېدله، د هغې دغه دا و چې زموږ قانون دی قرآن، موږ د حق پیروان، نه مني غلامي زموږ لښکر موږ کاروان. مظلومان یو کوو، ظالمان ورکوو. عزیزانو تاسې د هغه لښکر سپایان یاست. دغه مېلمانه راغلي دي. عمران نه مړي کړي دي، نه یې ډاکې وهلي دي، نه یې بل څه کړي دي، په جیل کې ناست دی. دوی پر موږ باندې غږ کړی دی. اوس به زه ستاسې دخوا دا غواړم چې موږ د دوی سره د دې ظلم خلاف د دې مظلومانو سره ملګري کوو کې نه وو. په اخلاص به وایاست. ما هېڅ چاته نه دي ویلي. ما د عمران د خویندو سره قول کړی. د عمران خویندې ما ته راغلي دي و ما ته یې ویلي دي چې زموږ پر تحریک تحفظ آئین پاکستان او پر تا او ستا پر پارټۍ زموږ باور دی، زموږ د ورور په خلاصون کې به کومک کوي. دا یې ویلي دي، ما ورسره وعده کړې. عزیزانو د ظالم او د مظلوم په جنګ کې د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې تر ټولو افضل جهاد و ظالم باچا ته رښتیا خبره کول دي. موږ به هېڅ بد کار نه دی کړی. موږ دا زده کړې ده. جرنیلان د موږ خفه دي، باید ستاسې دا خفګان یو جرنیل، یو کپټن، یو میجر، یو پولیس سپایي د جاسوسي ادارو یو سړی دی پر قبله مخ ودرېږي، قرآن دې واخلي چې په دا الیکشن کې دوی زیاتوب کړی دی که نه دی کړی. ته زما د ملک جرنیل یې، ستا قدر زه کوم. ته زموږ د وطن جاسوسي ادارې، ستا قدر موږ کوو. تاسې د دې ملک سترګې و غوږونه یاست، او چې تی د غلو سر په وردۍ کې ناست یاست، د قاتلانو سر په وردۍ کې ناست یاست، د چرسو د تاریخو د سمګلانو په وردۍ کې ناست یاست. پر تی دې هم لعنت وي، ستی پر دغه دې هم لعنت وي. علامہ صاحب میں عرض کر رہا تھا کہ بعض ہمارے اکابرین، فوجی اکابرین، سول بیوروکریسی کے اکابرین گلہ کرتے ہیں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان ہمیں غلط ناموں سے پکارتی ہے. میں عرض کیا ہوں، میں عرض کیا ہے، ہم پاگل نہیں ہیں کہ ہم اپنے فوجوں کے خلاف لڑیں. ہم پاگل نہیں ہیں کہ ہم اپنے ایماندار وردی پوش پولیس سپاہی کے خلاف لڑیں. ہم پاگل نہیں ہیں کہ ہم اپنے ان بہترین ایجنسیوں کے خلاف جو گدلے پانی میں سوئی ڈھونڈتی ہیں ان کے خلاف کھڑے ہو.
لیکن جب ہماری ایجنسیاں اپنی تمام تر صلاحیت کے باوجود، جب ہمارے انتہائی کمپٹنٹ جنرل، انتہائی بہترین سپاہی 2 نمبر چور حکومتوں کا ساتھ دیں گے تو ہم کہیں گے مرد آباد، مرد آباد، ہر آدمی مرد آباد، ہر سپاہی مرد آباد۔ ہم اس اسٹیج سے پاکستان کے تمام فوجی سپاہیوں سے، پاکستان کے تمام پولیس کے ایماندار سپاہیوں سے، پاکستان کے تمام ملیشیا کے افسران سے 10 بستہ عرض کرتے ہیں، خدا کے لیے چور حکومتوں کے لیے اپنے بچوں کو پر گولیاں مت چلاؤ، چور حکومتوں کے لیے اپنے ماضی خراب مت کرو۔ اپنے آپ نے اس ملک سے وفاداری کال کیا ہے، آپ نے اس ملک کے آئین سے وفاداری کال کیا ہے۔ ہم آپ کو قبلہ روح کے سب کھڑے ہوں گے، ہمارے جنرل، ہمارے فوجی افسران، ہمارے سول بیوروکریٹس آئین کی پاسداری کریں، ہم ان کی عزت کریں گے بھائیوں کی طرح، بڑے بڑے بھائیوں کی طرح، ایون اپنے والدین کی طرح۔ لیکن جب آپ مقدس وردی فوج کی پہنتے ہیں، مقدس وردی پولیس کی پہنتے ہیں، اور دنیا کے ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھ کے ان کے سیاراؤں پہ صبح شام سار ماسان غلہ ولار دی، پاکستان دوری کمزور ہی نہ دی، دا پاکستان فوج دونی کمزور ہی نہ دی، دا پاکستان پولیس دونی کمزور ہی نہ دی، شدہ دا غلچ ولار دی، شدہ نس سنبالا ولائی۔ پاکستان فوج دا طاقت لری، دا پاکستان سپایان دا طاقت لری، دا پاکستان پولیس دا طاقت لری، دا پاکستان ریویز دا طاقت لری۔ دا سار ماشام پر دیکھ ولار دی، ہمیں مجبور نہ کیا جائے، مرد خلق نہ مجبور کئی کہ فوج، ملیشیا، ریویز او پولیس داخل نہ گرزی، یا با دماسر قرآن کوئی کس خلق دماسر قرآن کوئی پرکور با یو سڑے را کوئی دے خلق بلاسون مجتڑو دا با مجھ سیاکو یو سڑے با پرکور مجلے ونی نیو پاکستان فوج زندہ باد، لیکن کم فوج آغا فوج کی دائین تحت کار کی، پاکستان پولیس زندہ باد، کم پولیس بائی کی دائین تحت احترام کی دا پاکستان، کی دا پاکستان دولس احترام کی، اور دا ظالم پکور کی زار دسا، دا ظالم پکور کی کبابو نہ خورے، دا یتیم پکور کی وجہ ڈوڑے وہ خورے بے غیرت ہے، اغدی دارو دا، اغدی دا جنت لار دا، دار غلط سر اللہ سے بیتون جو غوڑی وزد پاکستان پلانایم دا سی ندا اغورز اختر جان مینگل پدغا کی دماکہ سے ہو اختر جان گلم کھڑی ہو بھائی دماغ کون سے ختم نہیں ہوں گے لوگ۔ آپ نے عطا اللہ خان کے جوان سال بیٹے کو 30 سال پہلے ISI نے آپ نے اس کے گھر سے اغوا کیا، اس کو لاش کا پتہ بھی نہیں چلا، تو کیا عطا اللہ خان کو سنبھال سکے؟ آپ نے سردار نوروز خان کے بیٹوں کو 7 بیٹوں کو قرآن کا واسطہ دے کے پہاڑ سے اتارا اور پھر پھانسی چڑھایا، کیا بلوچ تاریخ ختم ہوئی؟ آپ نے کن لوگوں کو نہیں مارا؟ آپ نے ہمارے بزرگوں کو اس پاداش میں کہ وہ انسانی ہمدردی کی بات کرتے تھے، ایک آدمی ایک ووٹ کی بات کرتے تھے، پارلیمنٹ کی بات کرتے تھے، آپ نے انہیں 20 سال جیل دی۔ ہم نے آپ کے خلاف کچھ نہیں کہا، ہم نے آج تک یہ نہیں کہا کہ پاکستان مرد آباد، لیکن پشتونخوا ملیون پارٹی اور میرا ایمان ہے تو تاریخ تحفظ پاکستان اس پاکستان کو زندہ باد نہیں کہیں گے جس میں بلوچ غلام ہوگا، جس میں پشتون غلام ہوگا، جس میں پنجابی عوام غلام ہوں گے، جس میں سندھی عوام اور ڈیروں کے نیچے ہوں گے۔ اس پاکستان کو زندہ باد کہنا گناہ کبیرہ ہے، اور ہم یہ گناہ کبیرہ نہیں کہیں گے۔
ہم پاکستان زندہ باد اس کو کہیں گے جب بلوچ زندہ باد ہوگا، جب سندھی زندہ باد ہوگا، جب پنجابی زندہ باد ہوگا، جب گلگت بلتستان اور تمام فرقے ایک دوسرے کے برادری میں ہوں، اس پاکستان کو ہم قیامت تک زندہ باد کریں گے، ہم اس بچائیں گے۔ ہم پہ الزام تھا کہ ہمارے بزرگوں نے پاکستان نہیں مانا۔ ارے جنرل بابو، ارے پولیس کے افسران صاحبان، ہم نے اس ملک سے محبت کی ہے، ہمیں ہمارے باپ دادا نے اس خاک سے محبت کرنا سکھایا ہے۔ اس پشین میں علامہ صاحب 1929 میں جب کہ عبدالصمد اچکزئی کی عمر 22 سال تھی، اس کے بڑے بھائی کی عمر 24 سال تھی، اور ان کے ایک رشتہ دار ایوب خان اچکزئی کی عمر بھی تقریباً 25 سال تھی۔ یہاں ان پہ مقدمہ چلا کہ یہ لوگ انگریزی حکومت کے خلاف پارٹی بنانا چاہتے ہیں۔ یہاں جرگہ بیٹھا، ان جوانوں کو 3 سال جیل اس لیے دی کہ آپ انگریز حکومت کی حکمرانی۔ جنرل صاحب، میں تانے دینے والا آدمی نہیں ہوں، مرشاد نور کو مرد پرنگی خلاف جنگ کا ہوا، تاد پرنگی نو کری کولا، مرد پرنگی خلاف جیلولت لو، تاد پرنگی پکورو کی دغوے۔ ہم انگریزوں کے خلاف یہاں لڑ رہے تھے، گلی گلی کوچے کوچے میں بلوچ، پشتون، سندھی، سرائکی، ہم غریب لڑ رہے تھے۔ یہاں پشتون علاقے میں پتھر پہ ہر قبیلہ لڑا۔ انہوں نے وزیر اعظم نہیں بننا تھا کسی نے، انہوں نے اس ملک میں وزیر نہیں بننا تھا، وہ اس لیے لڑے کہ وہ مادر وطن پہ خارجی حکمرانی کے خلاف تھے۔ بڑے بڑے عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں، آج وہ لوگ ہمیں آزادی کا درس دیتے ہیں۔ آغا خالد وہ مرشد آزادی لار راشری جو انگریز کی فوج میں بھرتی تھے، جو انگریز کی پولیس میں بھرتی تھے، اور یہاں سے آزاد ملک افغانستان پہ حملہ آور ہوتے تھے۔ انگریزوں کے لیے افغانستان قبضہ کر رہے تھے۔ رسول مقبول کا کہنا ہے، شاید اگر میں غلط ہوں، عالم لوگ بیٹھے ہیں، کہ حرام کا پالا گوشت، حرام سے پرورش پایا گوشت جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہم نے ایک دن انگریز کی نوکری نہیں کی، تم نے انگریز کے لیے مسلمان دنیا پہ حملہ کیا، حتیٰ کعبہ پہ حملہ کیا۔ تم اچھے مسلمان ہو، ہم بیکار مسلمان ہیں، تم اچھے پاکستانی ہو، ہم بیکار پاکستانی ہیں۔ بابا جا بڑھ آئے ہمارے ساتھ عمران خان کی پارٹی الیکشن جیت چکی ہے، تحریک انصاف، اور جس بھولنے انداز میں، جس غلط انداز میں شہباز شریف نے کہا تھا علامہ صاحب کہ دہشت گردی کو ہم بالکل جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ ارے شہباز بابو، آپ نے 25 کروڑ انسانوں کی رائے پہ حملہ کر کے دہشت گردی کی ہے۔ آپ دہشت گرد ہیں، آپ کا ساتھ دینے والے جرنیل دہشت گرد ہیں، آپ کا ساتھ دینے والے سپاہی دہشت گرد ہیں۔ دہشت گردی کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کو ہراساں کرنا، اور پھر دہشت گردی کر کے پھر احرام باندھ کے کعبہ شرمیز یمن بابا، تم لوگوں سے تو وہ غالب غریب اچھا تھا، جو قرض کی میں پیتا تھا کبھی کبھی، اس نے بھی کبھی سرور میں کہا کہ یار کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اور لکتا سنگز یہ کعبی لوگ خدای دی غر کا پرزیوش کرور انسانانو وہ ٹولی دی غلاکڑی دی خزدی و نردی پا جیلو کیا چولی دی سرفراز بکچی
تیرا باپ میرا دوست تھا بیکڑ والا، تیرا باپ میرا دوست تھا، مجھے اور کوئی پتہ نہیں۔ اختر جان کا دھرنا آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ بعض بچیوں کو چھوڑ دو، کوئی آسمان نہیں گرے گا، چھوڑ دو ان بچیوں کو، چھوڑ دو، جانے دو گھر، پھر گرفتار کرنا، پھر گرفتار کر لو، یہ بچیوں کو جیل ڈالنا بری بات۔ اختر جان کی پارٹی نے جو مطالبات رکھے ہیں، اختر جان اس تاریخ کا حصہ ہے، اگر وہ اس تاریخ کا حصہ بھی نہ ہو، ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم ظالم اور مظلوم کی لڑائی میں مظلوم کے ساتھی ہیں۔ عزیزانو خبر دادا بس خدای راوستلی ده، خدای راوستلی ده، ته یې وینئ دا سره غله ولاړ دي۔ تاریخ انصاف والوں کو میں ایک بات اردو میں اس لیے کہوں گا کہ میرے دو ساتھی سمجھ جائیں، تاریخ انصاف والوں سے میری ایک ریکویسٹ ہوگی، جتنی طاقت پاکستان کے عوام میں تاریخ انصاف کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس طاقت کو استعمال کرنے کا جو طریقہ چاہیے، راجہ صاحب اب معافی چاہتا ہوں، کھوسوا صاحب میں معافی چاہتا ہوں، مجھے مجبور نہ کریں، مجھے مجبور نہ کریں کہ میں یہ اعلان کروں کہ عمران خان کے جیل نکلنے تک میں عمران خان کا نائب ہوں، میں سنبھالوں گا تاریخ انصاف کو، میں تاریخ انصاف کی قوت کو لڑانے کے لیے وہ کروں گا۔ بہت بڑی طاقت ہے جزان تاریخ انصاف والا جو ہے پنارو کار نکی جی تنظیم بجوڑے ہوئی پشتنخوا ملیان پارٹی کارکنانو مہربانی وکئی فلسفون برابر کئی نواب صاحب اشارہ درتا وکڑا امجد خان ہوں وکا نور مرگرم وکا فلسفون برابر کئی نہ دا چاہ سر بدی کہو نہ دا چاہ سر جان کہو نہ دا چاہ سر داکو لیکن داسی بے غیرتا وشان ہم دزانو نجوڑو چار اتول چی خیر مش خیکیر یا وچ مولائی وطن تو خبر وطن زمج دی وسائل با ازمج دی پاکستان کو اگر کوئی چلانا چاہتا ہے پاکستان چل سکتا ہے، پاکستان کو اگر کوئی بچانا چاہتا ہے تو اس کا واحد ریاض یہ ہے۔ علامہ صاحب نے بڑی پرمغز، حامد بھائی نے بھی، ہمارے بخی صاحب نے بھی بڑی اچھی تقاریر کی، اس کا واحد علاج یہ ہے کہ جرنیل، کرنیل، سرکاری ملازم، غیر سرکاری ملازم، تمام سیاسی پارٹیاں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر توبہ کرے کہ جو غلطیاں ہم نے ماضی میں کی ہیں وہ ہو چکی، اب آئیں اس ملک کو آئین کے تحت چلائیں، آئین بالادست ہوگا، اس آئین کے تحت جو پارلیمنٹ وجود میں آئے گی، منتخب پارلیمنٹ، وہ تمام پالیسیوں کا منبع اور مرکز ہوگی، وہ طاقت کا سرچشمہ ہوگی، ہر ادارہ عدلیہ، پریس والے، فوجی، یہ سارے اپنے آئینی حدود میں آزاد ہوں گے لیکن پارلیمنٹ کی بالادستی کے تابع ہوں گے۔ پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا، کوئی نہ مانے، ہم نے یہ فیصلہ کیا، ہم نے تحفظ آئین پاکستان، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ الرحمن عوام کی طاقت سے، عوام کے بھروسے سے، عوام کی سپورٹ سے ہم ان ظالم دیواروں کو گرائیں گے اور یہاں ایک جمہوری نظام، ایسا نظام جس پہ کوئی کسی کا ظلم نہ کر سکے، جس پہ فرد کا فرد پہ ظلم نہیں ہوگا، جس کا فرقے کا فرقے پہ ظلم نہیں ہوگا، جہاں قانون کی بالادستی ہوگی، ہر آدمی آئین کے سامنے، قانون کے سامنے برابر ہوگا، روزی کا ذمہ وار اللہ کے بعد پاکستان ہوگا، یہ پاکستان چلے گا بھی اور بہترین انداز میں چلے گا۔ تاریخ تحفظ پاکستان مجھے یہ دفعہ جوڑ کرے دی عزیزانو دو خبری دی اردو یار اردو کیوں کہ میں پشتو کیوں درتا ہوں کم ہمارے گرد علامہ صاحب ہمارے خطے میں
हमारे इर्द गिर्द बहुत बड़ी जहानी जंगी फिजा है, उसका तकाजा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और उनसे मुस्तसिल मुमालिक चीन समेत, अगर हिंदुस्तान भी हो कोई गुनाह नहीं है, इनकी एक कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए जिसमें तमाम मुमालिक एक दूसरे के साथ इज्तिमाई अक्ल दानिश शरीक करके ये कोशिश करे कि ये खिता दुनिया के मत सांडों का मैदान जंग न बने। मुर्दा ख्वाड़ो अज़ीज़ानो, बल खबर दा अफगानिस्तान दा, अफगानिस्तान ज़रूर द प्लार निकई दरदा, अफगानिस्तान ज़रूर द प्लार द निकई इज्जत ते, मुसलमान मुल्क ते, द अफगानिस्तान पर इस्तिकलाल चौक पाना बदई, द अफगानिस्तान पर आजादी चौक पाना बदई, अगली पर ईमान सोचो की मत पाकिस्तान था दावायु, पाकिस्तान मेहरबानी वका द अफगानिस्तान सर जोड़ो वका, अफगानिस्तान द पाकिस्तान इत्तेहाद द दुआरू द आजादी जमानत ते पमखे खलक राखिस दी अफगानिस्तान वानान बगुजी नवाब साहब हुए सदा पारे पिछाखे दा वक्त दो लश्करा पाकिस्तानियान द लंदन हम शनाख्ती कार्ड लेरी द पाकिस्तान दा हम लेरी वला कातल का बस पाकिस्तानान द जर्मनी शनाख्ती कार्ड हम लेरी द पाकिस्तान दा हम लेरी द गरन द तुर्की वरे कई طول अफगानान शनाख्ती कार्ड वर्की तज़किरा दी जोड़े की दा मल्कियम द दुई या गदीम द दुई जीव राजीवा फला तड़ुन बसर कई दाच खलक वाई मोदी फजो दाच खलक वाई मोदी फजोर बासु दा खबर न द मनलु दा न द कवलु दा چې کم په افغان دلته پیدا شوی دی په لکو انسانان دي دلې سبقونه ویلي دي دلې تعلیمونه کړي دي دلې زندگی تیره کړې ده دلې لوی شوي دي دا خلک بعد خبره شم چاته سخت خبرې کوو موږ به وایو جان ته به وایو ورور افغانانو زړه ته ګوډیا ورکړي کې چیرې وایستا پر بل لار بیرته راوګرځي پروا نه لري بیرته راسي دلې خپل کلي سره ګډ خلک دي دویمه خبر دا ده عزیزانو وخت نا وخت دی دلته مې مرګریم اردو یو واورېده ستړي شو ډېر خبره دا ده عزیزانو موږ دا فیصله کړې ده او پښتونخوا ملي پارټۍ لکه موږ چې وایو دا د حق لښکر دی عزیزانو په کور کې سره کښېنئ موږ سره مې کول کړی دی پر کور به سړی راکوئ تحریک شروع کوو د خیر تاریخ د مسلمانۍ تاریخ د حق تاریخ د ظلم خلاف د جهاد تاریخ د ظالمانو څخه د مظلومانو د خلاصولو تاریخ او دلته یو داسې باچهي جوړول چې په هغه کې د چا سره ظلم نه کېږي زیاتوب نه کېږي یو زه بیا دا خبره کومه پولیس وایانو ته د ملټري سپایانو ته د ملیشو سپایانو ته چې مهرباني وکړئ تاسې د حکومت پاکستان نوکران یاست د غلا حکومت په وینا به پر غریبو انسانانو ګوډۍ نه چلوئ که نه وو بیا به زموږ وروستۍ خوشې دغه پلې کې بند شي نو عزیزانو خدای مې د بدۍ وساتي درې څلور یوه ناره به په پورته کوئ دا مستهلک انصاف والا یا خوا به دی زه به وایم چې عمران خان کو تی به ګرد را چریا کړو عمران خان کو عمران खान को तमाम कैदियों को महारंग और बच्चियों को पाकिस्तान जिंदाबाद नारे तकबीर नारे तकबीर पश्तूनिस्तान तारीख तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान शिन